ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ اچھے اچھے گھروں کے اندر کے ماحول میں دیمک لگ چکی ہے، کیڑے لگ چکے ہیں، بیماریاں لگ چکی ہیں۔ اس لیے خدا کے بندے، اللہ کے واسطے پلیز پلیز، اور میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سے آگے بڑھ کر سب مسلمانوں سے، لوگوں آج یہ بتاؤ، اس حادثے کی خبر اگر ملے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ کو موقع ملے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے نام آپ کوئی پیغام پہنچائیں، آپ بولو حضور کیا فرمائیں گے ہم سے؟ کیا آپ ہم سے یہ نہیں کہیں گے کہ ایسے ملک میں ہو رہا ہے، روزانہ سینکڑوں لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، آدم کی بیٹیوں کی، اس ملک میں جس ملک میں 20-25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ اب میں آپ سے کھل کے کہوں، ہمارے ہندو سماج کے لوگ کہتے ہیں صاحب اب تو مسلمان بھی وہی سب کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہمارے دل پر چوٹ کیسے لگے؟ کیا فرق ہے ہم میں اور آپ میں؟ کیا فرق ہے؟ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کون سا لڑکا مسلمان ہے، کون سا ہندو ہے، کون سی لڑکی مسلمان ہے، کون سی نان مسلم ہے، سمجھ میں نہیں آتا، کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا ہم نے۔ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، اسلام ایک تہذیب ہے، اسلام ایک لائف سٹائل ہے، اسلام ایک سویلائزیشن ہے، اسلام ایک کلچر ہے، اسلام کچھ ویلیوز کا نام ہے جن پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کو بھی نئے سرے سے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نئے سرے سے اسلام میں داخل ہوں، اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں۔ 2%، 5%، 10% اسلام سے کام نہیں چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ آپ کی بچیاں، میری بچیاں، ان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی بچیاں اپنی کالج میں اپنی فرینڈ سے، اپنے جو ان کی کلاس میٹس ہیں ان لڑکیوں سے، ان سے وہ شیئر کریں باتوں کو، ان لڑکیوں کو کنونس کریں کہ نہیں یہ تو ہم لوگوں کو اپنے چہرے کو کور کرنا چاہیے، ہمیں ذرا اپنے آپ کو ڈیسنٹ رکھنا چاہیے۔ اور سماج میں بہت لچے لفنگے بڑھ گئے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور پھر ہم اپنے مردوں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اب ہماری طرف سے تم کو شکایت نہیں ہے، اب جو بدماشی ہے وہ تمہاری طرف سے، اب تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ ہماری بچیوں کو تو اپنے کالج کی نان مسلم بچیوں کو سمجھانا چاہیے۔ اب نوبت یہ آ گئی کہ کالونیوں میں رہنے والی مسلم لڑکی اور نان مسلم لڑکی کے درمیان فرق کرنا ہمارے جیسے کہ تو بس کی بات نہیں۔ ہم تو نہیں سمجھتے کہ کون بچی جو گزر رہی ہے وہ آپ میں سے کسی کی ہے یا کسی اور کی ہے۔ حالانکہ ہر بچی محترم ہے، ہر بچی ڈگنیٹی رکھتی ہے، ہر بچی ایک ریسپیکٹ رکھتی ہے۔ عورت بڑا خوبصورت وجود ہے اس کائنات کا۔ سوچو ذرا کس نگاہ سے، اے نوجوانوں، اے پیارے عزیز نوجوانوں، اللہ تمہاری جوانیوں کو بے داغ رکھے، اللہ تمہارے کیریکٹر کو بالکل صحیح سالم رکھے۔ نوجوانوں، جانتے ہو اللہ کے رسول نے کس کانٹیکس میں عورتوں کا ذکر کیا ہے؟ عورت صرف سیکس کا ایک انسٹرومنٹ نہیں ہے، عورت ہی ہے جو ماں بننے کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے۔ یہ ذمہ داری مردوں پر نہیں ڈالی گئی، اور مردوں کو اللہ نے اس قابل نہیں سمجھا، اللہ نے عورتوں کو کیپیبل سمجھا ہے۔ سب سے نازک کام دنیا میں انسان، ایک اچھے انسان کی تربیت ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ نے عورت پر ڈالی ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ عورت سے اس پیدا کرنے والے کو کیا امیدیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، مجھے دنیا کی 2 چیزیں پسند ہیں، مجھے تمہاری دنیا میں سے 2 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو پسند ہے، اچھا پرفیوم، اچھی خوشبو، اور ایک عورت پسند ہے۔ عورت پسند ہے کس رشتے سے؟ سوچو ذرا، عورت بہن کے رشتے سے بھی، ماں کے رشتے سے بھی، بیٹی کے رشتے سے بھی، اور بیوی کے رشتے سے بھی۔
کیا جملہ فرمایا اللہ کے رسول نے اس معاشرے میں عورت کے کھوئے ہوئے مقام کو واپس دلانے کے لیے جس میں عورت کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں آپ عورت کے وقار کو بلند کرنے کے لیے جملے فرما رہے ہیں، اور اگلا جملہ فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، مگر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا آل راؤنڈ اپروچ ہے، کیا ملٹی ڈائمینشنل سوچ ہے، کیا ہم جہتی سوچ ہے۔ ایک طرف آپ ایک انسان کی حیثیت سے بول رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عورت قابل تکریم، قابل محبت ہے، قابل قدر ہے، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ گویا جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی ترقی کا سرمایہ لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قانون کا ذکر آتا ہے آج کل بار بار، ایک پہلو رہ جائے گا، بار بار ذکر آ رہا ہے، بار بار ذکر آ رہا ہے، اور وہی بیچارے مطالبہ کر رہے ہیں وی وانٹ ڈیتھ پینلٹی، وی وانٹ ڈیتھ کیپٹل پنشمنٹ، ہمیں موت کی سزا دو، ہینگ دی ریپسٹ، ان عزت لوٹنے والوں کو لٹکا دو، سزائے موت دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح دنیا آہستہ آہستہ مجبور ہو کر واپس آ رہی ہے اس نظام کی طرف جو نظام پیش کیا تھا محمد الرسول اللہ۔ اس کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، بہت پہلے 1500 سال پہلے، بہت پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ جو شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود پھر کسی عورت کے ساتھ اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا سزائے موت ہے، اور موت بھی ایسی، آج کیا کہا جا رہا ہے، پبلک میں ہینگ کرو اس کو۔ آج کہا جا رہا ہے کہ جیل کے اندر رات کے 4 بجے کوئی جلاد آ کر اس کو پھانسی پہ لٹکا دے، یہ کافی نہیں ہوگا، ان ریپسٹ لوگوں کو انڈیا گیٹ کے چوراہے پر لاؤ اور یہاں پر لا کر چوراہوں پر ان کو آ کر پھانسی دو، تاکہ 10 لاکھ 20 لاکھ آدمی وہاں پر بیٹھیں، اور اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرو تاکہ ملینز لوگ اس کیپٹل پنشمنٹ کو دیکھیں اور آئندہ کوئی ہمت نہ کرے۔ تم نوجوانوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، تم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہو جو 1500 سال پہلے تمہارے اور انسانیت کے پیدا کرنے والے محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے اور ان کے بھیجے ہوئے رسول نے اس قسم کی حرکت کرنے والوں کو سزا دی تھی۔ عجیب بات ہے، مجھے یہ تک ڈر لگتا ہے کہ کچھ لوگ ان میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ سزا تو اسلام نے بھی دے رکھی ہے تو کہیں چپ چاپ وہ اپنا مطالبہ وڈرا نہ کر لیں۔ ارے یہ تو اسلام والی بات آ گئی، کب تک یہ اجنبیت جو ہے، میں اس کے ریزن سمجھتا ہوں، میڈیا نے یہ دوری پیدا کی ہے، پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس نے یہ دوری پیدا کی ہے، اس لیے میں ان بچوں کو بلیم بالکل نہیں کرتا۔ جن کے ریئیکشنز آتے ہیں، خود میرے اپنے بلاگ پر جو ریئیکشنز آئے، میں نے اپنی مستقل قیام گاہ نیرل میں جو ہر مہینے کے آخری اتوار میں وہاں ایک پروگرام ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں اور لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، تو اس کے بیان کی ایک کلپ میرے نوجوان دوستوں نے جو اسی موضوع پر تھی وہ یوٹیوب پر ڈال دی، لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا، تو اس میں لاکھوں یا ہزاروں جو ریسپانس آئے وہ سب پازیٹیو تھے۔ ایک تو ایسے تھے کہ بھئی اسلام کو کہاں بیچ میں لے آیا اب اس سوشل مسئلے میں۔ میں بالکل برا نہیں مانتا ان کمنٹس کو، کیوں؟ اس لیے کہ ان بیچاروں کے ذہن میں دھرم کا جو تصور ہے وہ صرف یہ ہے کہ سال میں 2-3 مرتبہ کچھ پوجا پاٹ کر لی جائے۔ اب اس طرح کے ڈے ٹو ڈے مسائل میں دھرم کا کیا تعلق؟ اب یہ ان کا کانسیپٹ ہے دھرم کے بارے میں، جو سچی بات یہ ہے کہ اس کانسیپٹ کے خلاف ہیں، لیکن ان کو بیچاروں کو یہی معلوم ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کوئی مذہبی آدمی مذہب کی روشنی میں ان مسائل پر بولتا ہے تو ہی کراسز ہز لیمٹس، وہ اپنے سرحدوں کو پھلانگ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام پوری زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے، ہر سوال کا جواب ہے، وہ صرف اس طرح کا دھرم اور پوجا پاٹ کا سسٹم نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ تو قانون کی بات کرتے ہیں لوگ،
اب قانون میں بہت سی چیزیں پھر ڈسکس کرنے کے لائق ہوں گی. خدا کرے کہ یہ نوبت بھی آئے کہ کوئی ایک اچھا ایک سجیشن ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے اپنی پالیسی میکرز کو، پارلیمنٹیرینز کو، ڈفرینٹ باڈیز کو بھیجا جائے. یہ موقع آتے ہیں کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں اور اپنی بات کہیں. ذرا ایک بات کی طرف اور توجہ کرو. یہ 6 کے 6 لوگ جنہوں نے اس لڑکی کی عزت لوٹی تھی، یہ 6 کے 6 لوگ شراب کے نشے میں دھت تھے، بری طرح شراب پیے ہوئے تھے. اور انہوں نے پولیس انٹروگیشن کے درمیان ان میں سے 2 لوگوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کل یا پرسوں کی خبروں کے مطابق کہ یہ ہمارا ہر سنڈے کا معمول تھا. ہم لوگ ہر اتوار کو دن میں سوتے تھے، شام کو اچھی طرح ڈٹ کے کھانا کھاتے تھے اور اس کے بعد خوب ہی ڈٹ کے شراب پیتے تھے اور پھر اسکول کی بس لے کر ہم نکلتے تھے لیٹ نائٹ میں. اور پھر اس کے بعد ہر ہفتے ہم کسی نہ کسی کو شکار کر کے یہ کام کرتے تھے. اس مرتبہ تو ذرا بات آگے بڑھ گئی تو پکڑ میں آ گیا، اس لیے ہم لوگ پکڑ گئے. اب ذرا پیچھے چلو. پتہ ہی چلا کہ 6 کے 6 شراب کے نشے میں دھت تھے. اب سوچو ذرا کہ 1500 سال پہلے ایک صاف ستھرے سماج کو بنانے والے شخص نے صاف ستھرے سماج کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا تھا، اس میں ایک یہ تھا کہ بھئی ہر طرح کی ڈرنکنگ بین، ہر طرح کا جو نشے کی چیز ہے وہ ممنوع، وہ حرام، اور جو شخص بھی نشے کی چیز استعمال کرے گا اس کو پنشمنٹ دیا جائے گا. اس وقت اس نے ایک بات اور بھی کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ شراب پینے کو ایک اکیلا آئسولیٹڈ گناہ مت سمجھنا، یہ ایک اکیلا کرائم نہیں ہے. حضور کے الفاظ ہیں صلاۃ و سلام ہو آپ پر، آپ نے فرمایا تھا یہ شراب ام الخبائث ہے. ام الخبائث کا مطلب تمام گندے کاموں کی ماں ہے. یہ یعنی جو شخص بھی یہ شراب پیے گا، نشہ کرے گا، وہ پھر 10 کرائم اور کرے گا، وہ اسی ایک کرائم پر رکے گا نہیں. تو اب اس سماج کے سوچنے والوں کو یقیناً اس پر بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم کو اس قسم کے کرائمز کو روکنا ہے تو ہم کو نشے کو بھی بین کرنا پڑے گا، ہم کو شراب کو بھی ممنوع کرنا پڑے گا. اب ہر 10 میٹر پر اور 100 میٹر پر ہم ایک شراب کی دکان کھول دیں جو سرکاری لائسنس کے ساتھ چلے اور اس کے بعد کہیں کہ خبردار کوئی کرائم نہیں ہونا چاہیے. یہ عجیب و غریب قسم کی بات ہے. وہی بات ہے، لگائیں گے ہم نیم کا پیڑ اور کھائیں گے ہم آم کا پھل. وہی بات ہے کہ دونوں ہاتھ پیر باندھ کر آپ نے کسی کو سمندر میں ڈال دیا اور اس سے آپ کہتے ہیں ایاک ان تبتل بالماء، خبردار پانی میں بھیگنا مت. سماج کو ہر طرف گندی چیزوں سے پھیلا دیا آپ نے کو ایجوکیشن کو رواج دے دیا. آپ سیکس ایجوکیشن پر زور دے رہے ہیں، آپ سیکس ایجوکیشن کو کمپلسری قرار دے رہے ہیں. سیکس ایجوکیشن میں چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں سے میل اور فیمیل کے جسم کے پرائیویٹ پارٹس کی تصویروں کو بلیک بورڈ پر بنوایا جاتا ہے. سوچیں ذرا کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو باپ بیٹھے ہوئے ہیں ابا واشنگٹن میں، نیو یارک میں، وہ ابا جو ہیں وہ ابا کہہ رہے ہیں کہ سیکس ایجوکیشن دو گے تو ہم تم کو مدد دیں گے. ابا کو پتا ہے کہ ان کو دوائیں بیچنی ہیں، ابا کو اپنی دوائیں بیچنی ہیں، ابا کو اس پورے ملک کو ننگا کرنا ہے امریکہ والوں کو. وہ جانتے ہیں. بھئی آپ ایک گنجے سے پوچھا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو گنجے نے کہا میں چاہتا ہوں میرے گاؤں کے سب لوگ گنجے ہو جائیں. ارے گدھے، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں چاہتا ہوں میرے سر پہ بال آ جائیں؟ اس نے یہ کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے گاؤں کے سب لوگ گنجے ہو جائیں. تو امریکہ اور یورپ کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ سب لوگ ہماری طرح مادر ذات ننگے ہو جائیں. یہ ہندوستان کے لوگوں میں ابھی تک کپڑے کیوں ہیں جسم پر، اترے کیوں نہیں ابھی تک؟ اس لیے تو ہم بیوٹی شو کرا رہے ہیں، اسی لیے تو ہم ان کو پریڈ کرا رہے ہیں، اسی لیے تو ہم ریمپ پر چلا رہے ہیں،
اسی لیے تم کرکٹ میچ کے اندر ننگی لڑکیوں کو نچوا رہے ہیں. کیا تماشا ہے بھائی؟ کھیل کا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھ لو جب ہمارے بیٹسمین ان لڑکیوں کو دیکھیں گے تو بال کیا نظر آئے گی؟ تو وہی ہوگا جو اب آج کل میچوں میں ہو رہا ہے، ڈنڈا صاف پہلی ہی گیند پر. اب کنسنٹریشن ختم ہو جاتا ہے. ایک لڑکا پڑھنے بیٹھتا ہے تو اس کو پڑھنے میں جو سائنس کا ڈائیگرام ہے اس ڈائیگرام کے اندر اس کو اپنی گرل فرینڈ نظر آتی. دماغ خراب ہو جاتا ہے، پرفارمنس قوم کا گھٹ جائے گا. آپ کیا سمجھو بھائی، یہ جو صاف ستھری معاشرت ہے، میں نے کہا تھا دنیا کی ساری ترقیاں اسی وقت کیوں ہوئی تھیں جب صاف ستھرا معاشرہ مدینے میں بن گیا تھا. کیوں آج امریکہ میں اور یورپ میں یہ حالت ہے؟ آپ لوگوں کو بالکل پتہ نہیں ہے. امریکہ اور یورپ میں جو ہائی ایجوکیشن والے لوگ ہیں وہ نان امریکن نسل کے لوگ ہیں. وہ امریکن نسل کے لوگ، یورپین نسل کے لوگ 90% سے اوپر ہائی اسکول کے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں. اس لیے وہ جو ڈرگس میں اور ان سب چیزوں میں لگ جاتے ہیں. دوسری کمیونٹیز جو ہیں جو وہاں جا کر رہی ہوئی ہیں، بسی ہوئی ہیں، ان کے بچے ابھی تک اتنے گندے نہیں ہوئے. ان بچوں کے اندر ابھی فی الحال ایک ارج ہے آگے بڑھنے کی. وہ آگے جا کر ریسرچ کر رہے ہیں. وہ آگے جا کر آپ کو پتا ہوگا، ابھی تو پتہ نہیں اب وہ کہاں ہیں. آج سے تقریباً 20 سال پہلے میری ہی دعوت پر امریکہ سے ایک پروفیسر ابراہیم سید آئے تھے، بنگلور سے ہیں اوریجنلی، حالانکہ وہ ہیں امریکن. نیوکلیئر میڈیسن کے پورے امریکہ کے سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں. ہندوستان میں ہمارے ہاں نیوکلیئر میڈیسن پڑھائی جاتی ہے صرف 3-4 پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ میں. اس میں سے ایک ہمارا SGPGI بھی ہے، سنجے گاندھی پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ. اس میں نیوکلیئر میڈیسن پڑھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ دلی میں ہے، بنگلور میں ہے، چنئی میں ہے، بس 3-4 ہیں. تو انڈین گورنمنٹ نے امریکن گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی کہ نیوکلیئر میڈیسن کا ہم کو ایک پروفیسر بھیجیے، سائنٹسٹ بھیجیے، جو ہمارے پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں جا کر ان کے نیوکلیئر میڈیسن کی ایجوکیشن کے معیار کو دیکھے اور اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہم کو مشورے دے، سجیشنز دے. تو امریکن گورنمنٹ نے پروفیسر ابراہیم سید کو بھیجا. ابراہیم سید لکھنؤ آئے. لکھنؤ آئے اور یہاں جو CDRI ہے، سینٹرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس کے کچھ مسلم سائنٹسٹ اس وقت وہ تھے جو میرے درس قرآن میں جو مرکز میں اس وقت ہوتا تھا اس میں آتے تھے. انہوں نے ان مسلم سائنٹسٹ لوگوں سے پوچھا کہ میں کسی عالم دین سے ملنا چاہتا ہوں تو آپ ذرا مجھ کو ملاؤ. تو ان لوگوں نے مجھ سے ملایا. میں نے ابراہیم سید کو دیکھا، ان سے بات کی تو میں ان کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوا. نماز کا بڑا سا نشان، تہجد کا پابند، نماز با جماعت کا اہتمام، روزانہ تہجد پڑھنے والا انسان، انتہائی تقوی والا. میں نے پروفیسر ابراہیم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ امریکہ اور کینیڈا میں جتنے بھی نیوکلیئر میڈیسن کے سائنٹسٹ ہیں وہ سب میرے انڈر میں، سب میرے انڈر میں، اور اسی لیے جو مجھے بھیجا گیا ہے. پھر یہاں ہم نے لکھنؤ میں ان کا ایک پروگرام بھی کرایا، ایک تلسی ہال میں، شاید آڈیٹوریم میں ان کا ایک پروگرام ہوا تھا. بہت شاندار پروگرام ہوا، اور ان کی ایک بڑی زبردست تمنا تھی کہ کسی طرح یہ دینی تعلیم اور سائنٹیفک ایجوکیشن دونوں مل جائے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے، میں نے اس موضوع پر کچھ کوششیں کی. اب جا کر امید ہے کہ میں جہاں پر جا کر اس گاؤں میں بسا ہوں، اللہ نے چاہا تو یہ میرا بچپن کا خواب پورا ہوگا. اور یہ دونوں جو ایجوکیشن کے اسٹریمز ہیں یہ یکجا ہوں گے. عالم دین وہ نکلے گا جو کیمسٹری اور سائنس اور فزکس اور سب کو ماہر ہوگا، اور پروفیشنل انشاءاللہ وہ نکلے گا جو قرآن، حدیث اور فقہ کا بھی ماہر ہوگا. ایسے انٹیگریٹڈ سسٹم کے ساتھ اللہ کرے ہمارا اگلی نسلیں پروان چڑھیں. بہت بڑا جہاد ہے یہ، بہت بڑی کوشش ہے. اللہ کرے پوری ہو جائے. پوری دنیا کے انسانوں کو اس وقت اس کی ضرورت ہے. میں اپنے عزیز نوجوانوں سے کہتا ہوں، جو اب تک غلطی ہو گئی آج ہی اللہ سے معافی مانگ لو. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. لیکن اب کوشش کرو کہ اپنے گھروں کے اندر اپنی بہنوں، اپنی ماؤں، اور اپنی اگر آپ شادی ہو چکی ہے تو اپنی فیملیز کے ساتھ آپ باقاعدہ آج طے کرو کہ اب ہم نے غلطی کی تھی کہ ہم نے نماز روزہ تو اسلام کا لے لیا تھا، لیکن جو تہذیبی ویلیوز ہیں، حیا، حجاب، پردہ، یہ سب ہم نے چھوڑ دیا تھا.
اب ہم واپس آئیں گے اپنے پورے اسلام کی طرف، اور نہ صرف یہ کہ آپ خود واپس آؤ بلکہ آپ اپنے جو کلاس فیلوز ہیں، آپ کی اپنی جو فیکلٹیز ہیں، آپ کے اپنے جو پروفیسرز ہیں، مسلم ہوں یا نان مسلم، ان کے سامنے بھی آپ ایمان کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، نالج کے ساتھ اس موضوع پر بات چیت کا آغاز کرو۔ قانون تنہا مسئلے کا حل نہیں ہے، آخری بات کہنا چاہتا ہوں، تنہا قانون مسئلے کا حل نہیں۔ یاد رکھیے، اگر قانون بنایا جاتا ہے مزاج کے بنائے بغیر، ماحول کے بنائے بغیر، تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ امریکہ نے میں بھی ایک زمانے میں جب امریکہ آزاد ہوا اور اس کے کچھ مدت کے بعد انہوں نے اپنے ملک کو ایک نئے سرے سے ری بلڈ کرنے کی کوشش کی، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جارج واشنگٹن کے زمانے میں پورے امریکہ میں شراب کو بین کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ قوم تو شراب کی عادی تھی، قوم کا مزاج کو تو بنایا نہیں، قانون کے ذریعے شراب کو بین کیا گیا۔ تو پہلے لائسنسڈ بھٹیاں چلتی تھیں، فیکٹریاں چلتی تھیں شراب کے بنانے والی، اب پتہ چلا کہ وداؤٹ لائسنس چوری چھپے اس کے ہزاروں گنا زیادہ شراب بننے لگی اور پینے لگے۔ تو جب کسی چیز کے لیے سماج کے اندر ماحول نہیں بنایا جاتا، فضا نہیں بنائی جاتی، اندر سے اس کے لیے ایک آمادگی نہیں پیدا کی جاتی، تب تک قانون بنا دینے سے صرف کام نہیں چلتا۔ آج ہمارے یہ ینگ لوگ اور بڑے بڑے پالیسی میکرز بھی جو اخباروں میں لکھ رہے ہیں، جو کالم کے کالم لکھے جا رہے ہیں، وہ بحث چل رہی ہے کہ قانون کیسے بنایا جائے۔ ابھی پچھلے 3-4 دن پہلے، 2-3 دن پہلے ہوم منسٹری نے دلی میں ایک میٹنگ کی، پورے ہندوستان کے اسٹیٹ کے چیف سیکریٹریز اور پولیس چیفز کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ بتائیے یہ ریپ کی سزا ہم کیا دیں، کس طرح روکیں۔ تو ذہن صرف قانون کی طرف چلتا ہے آج کے آدمی کا۔ اب ایک قانون بنا تھا شراب کی حرمت کا مدینے میں، لیکن وہ کیسے بنا تھا؟ سوچئے، خوب غور کیجئے کہ پہلے تو صاف ستھرا مزاج بنایا گیا، گناہوں سے نفرت بٹھائی گئی، پاکیزہ ذوق بنایا گیا، ایک ڈیسنٹ ذوق بنایا گیا، ایک پائس، ایک بہت ہی پاک باز قسم کی اپروچ بنائی گئی، اور اس وقت تک شراب کو بین نہیں کیا گیا۔ اب ہوا کیا؟ خود پبلک میں سے لوگ آنے لگے اللہ کے رسول کے پاس، عوام میں سے، اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا مطلب تھا اس کا؟ وہ شراب کے جائز ہونے کا فتویٰ لے کر نہیں آئے تھے، شراب تو جائز تھی، وہ شراب کے جائز ہونے کا فتویٰ مانگنے کے لیے نہیں آئے تھے، جیسے آج کل لوگ انٹرسٹ کے جائز ہونے کا فتویٰ مانگنے ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں اور پٹی پڑھاتے ہیں ہم کو خود، حضرت یہ وہ سود تو ہے نہیں، مولانا یہ وہ سود نہیں ہے، یہ انٹرسٹ ہے۔ ہم کو آپ نے اتنے بیوقوف سمجھا ہے؟ بھائی اپنی آنکھیں ٹیسٹ کرا لو، سامنے کلینک ہے، دور بھی نہیں جانا پڑے، ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ عجیب عجیب لوگ مسئلے پوچھنے آتے، اللہ کے رسول کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے، یہ شراب کا جائز کرنے کے لیے نہیں، شراب کو حرام کروانے کے لیے آئے تھے۔ پریشان تھے وہ لوگ، اس لیے کہ ان کا جو پاک ذوق بن گیا تھا، وہ ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا کہ ابھی تک یہ شراب کو حرام کیوں نہیں کیا جا رہا۔ ادھر سے جواب الٹا ملا، آئے تھے شراب حرام کروانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب ملے گا، میں وہی نقل کروں گا، میں خود کچھ نہیں کہہ سکتا۔ قرآن کی آیت اتری، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ یہ لوگ آپ سے پوچھنے آئے ہیں، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، آپ ان سے اتنا کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت نقصان ہے، لیکن کچھ فائدے کے پہلو بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ ارے الٹی بات، آئے تھے شراب کو اور جوئے کو حرام کرانے کے لیے، اور الٹا یہ کہہ کر بھیجا گیا کہ ان میں بہت نقصانات ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں۔ ہاں، اس وقت تک کی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ بہت سے لوگ جوا کھیلتے تھے اپنے مزے کے لیے نہیں، بلکہ ان کا یہ سوشل سروس کا ایک ذریعہ تھا۔
وہ کھیلتے تھے اس لیے کہ جوا کھیلیں گے، جو نفع ملے گا اس سے غریبوں کو بانٹیں گے. تو جب تک کہ اسلام میں زکوٰۃ کا، ویلفیئر سروس کا، سوشل کیئر کا پورا نظام 100% قابو میں نہ آ جائے کہ ایک بھی غریب بچے نہ، جس کو یہ سوشل سروس کا جو سسٹم ہے وہ کور نہ کر لے، تب تک اللہ نے ان غریبوں کی حق تلفی سمجھا کہ شراب اور جوئے کو حرام کر دے. چلیے صحابہ واپس چلے گئے. کچھ دن کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ پیش آیا کہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، انہی میں سے ایک صاحب امامت کر رہے تھے. اب نماز میں وہ گڑبڑا گئے اور کچھ پڑھ دیا، کچھ پڑھنے کے بجائے سورہ قل واللہ احد میں بھول گئے. اور کیوں بھولے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے شراب پی تھی. شراب تو اس وقت جائز تھی جیسے چائے. اب جب یہ واقعہ ہوا تو پھر دوڑے دوڑے صحابہ حضور کے پاس آئے کہ اب تو نماز خراب ہونے کی خبر جب حضور سنیں گے تب تو یقیناً آپ شراب کو ممنوع کر دیں گے. تو پھر آئے ایک مرتبہ پوچھنے کے لیے. اب آپ جانتے ہو جواب کیا ملا؟ جواب یہ ملا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. جب تم کو شراب کا نشہ تمہارے دماغ پر ہوا کرے اس وقت نماز نہ پڑھا کرو. اللہ اکبر. نماز کی وجہ سے شراب کو چھوڑ دو یہ نہیں کہا گیا، شراب کی وجہ سے نماز کو ڈیلے کر دو یہ کہا گیا. کیوں ہے یہ سکھا رہا ہے لیجسلیشن کا سسٹم، یہ سکھا رہا ہے قانون سازی کی ترکیب. پہلے توے کو گرم کرو تب روٹی ڈالو، پہلے لوہے کو گرم کرو، ہیٹ دا آئرن اینڈ دین اسٹرائک. پہلے لوہے کو گرم کرو پھر چوٹ مارو. لوہا ٹھنڈا ہو چوٹ مارتے رہو تمہارا ہاتھ ہی زخمی ہوگا، لوہا نہیں تپے گا، لوہا نہیں مڑے گا. سماج کے اندر پہلے اویئرنیس پیدا کرو، بیداری پیدا کرو، پاک دامنی پیدا کرو، اچھائیوں کی پسند اور برائیوں کی ناپسند پیدا کرو. ایک اوور ویلمنگ میجورٹی اس مزاج کی بن جائے، اس کے بعد جو سماج کے سڑے گلے کچھ ایسے بیمار قسم کے لوگ رہ گئے ہوں ان سے سماج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر قانون آتا ہے. سرجری جو ہوتی ہے وہ آخری حل ہوتا ہے، پہلا حل نہیں ہوتا. اسی طرح قانون آخری حل ہوتا ہے، پہلا حل نہیں ہے. اب چونکہ آپ یہ سوچیں، میں اسی بات کہی ہے کہ قانون جب بنے گا تب بنے گا، اور اللہ کرے بنے، اور خالی اسی سلسلے میں نہیں اور چیزوں میں بھی. ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ڈیموکریٹک سسٹم میں یہ ہمارا فرض بھی ہے، ہمارا حق بھی ہے کہ ہم حکومت کو مشورے دیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ بات ہم مشورے دینے کا کلچر چھوڑ بیٹھے بالکل، حالانکہ دوبارہ ہم کو اس کی طرف واپس آنا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، کسی کی اس میں ہم کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. اپنی زندگی میں ہم آج سے محمد الرسول اللہ کی پوری تہذیب کو قبول کریں. اتنا تو طے کر سکتے ہیں کہ بھئی آج اعتراف کرتے ہیں، آج ذرا تفصیل سے سمجھایا گیا، آج سمجھ میں آئی بات. ابھی تو ایک مسئلے کے صرف ایک دو پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے، ورنہ یقین مانو میرے عزیز نوجوان بچوں اور بچیوں، محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا یہ طرز زندگی اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے جس اینگل پر نظر ڈالو گے تم کہو گے ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. تم خود پکار اٹھو گے کہ بے شک دس از دا بیسٹ. یہی راستہ ہے شریفانہ، یہی راستہ ہے. اب میں اپنی بہنوں کو اس پر آمادہ کروں گا، اب میں خود اپنے آپ کو اسی پر لاؤں گا. اب میں شریعت و سنت کا پابند بنوں گا، اب میں پاک دامن رہوں گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا. نو مور. اب میں اپنی آنکھوں کو گندا نہیں کروں گا، اب میں پکچر نہیں دیکھوں گا، اب میں ٹی وی نہیں دیکھوں گا، اب میں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھوں گا، اور اب میں اپنے دل کو سکون دینے کی کوشش کروں گا. آخری بات، گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ وہ چین و سکون سے محروم ہوتا ہے. کبھی کوئی خوش انسان جو اسپریچولی سیٹسفائیڈ ہو، جس کا انورڈ پیس انسائٹ سے بھرا ہوا ہو، جو اندر انتہائی انجوائے کر رہا ہو، وہ کبھی گناہ نہیں کرتا.
یہی مطلب ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا. جس کی نماز اچھی ہوگی وہ کبھی بے حیائی کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ گناہوں سے سکون آج تک کسی کو نہیں ملا. سکون غارت تو ہوتا ہے گناہ کر کے، لیکن سکون ملتا نہیں گناہ کر کے. یہ بھولا بھالا انسان، لڑکا ہو یا لڑکی، یہ بیچارہ گناہ کرتا تو ہے سکون کی تلاش میں، لیکن اس سے کوئی پوچھے، پرائیویٹلی پوچھے، گناہ کر کے تم کو کبھی سکون ملا ہے؟ واقعہ یہ ہے، اس کا یقین اگر قرآن پر ہوگا تو قرآن پر ہاتھ رکھ کے، اس کی آستھا اگر گیتا پر ہوگی تو گیتا پر ہاتھ رکھ کے وہ قسم کھا کر کہے گا اور کہے گی کہ گناہ کیے تو میں نے سکون کی تلاش میں ضرور، لیکن مجھے کسی گناہ سے کبھی سکون نہیں ملا. سکون تو ملتا ہے اکیلے میں اپنے مالک کو یاد کرنے پہ، سکون تو ملتا ہے ایک اچھا سجدہ کر لینے میں، سکون تو ملتا ہے رحمت دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں محبت بھرا درود و سلام بھیجنے میں، سکون تو ملتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت میں، سکون تو ملتا ہے کسی اندھے کو سڑک پار کرا دینے میں، سکون تو ملتا ہے کسی غریب اور یتیم کے آنسو پوچھ دینے میں. سکون گناہ کرنے سے نہیں ملتا، سکون عزت کی حفاظت سے ملتا ہے، عزت لوٹنے سے نہیں ملتا. محمد حاکم بالعدل ذو شرف محمد معدن الانعام والحکم محمد معدن الانعام والحکم